رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاض رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. والصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے عزادار سننے والے ہیں پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کر توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ اے میرے معبود، دلی عزاداری کے صدقے میں دلی مراد کو پورا فرما دے۔ خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کے جسمانی عارضے کو دور فرما دے۔ اے میرے معبود، ان کی مشکلوں کو حل فرما دے، ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد عزائے امام حسین برگزار کر کے بی بی کی بارگاہ میں بہتر سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کر۔ عزیزان محترم، ایک سلسلہ گفتگو ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلا رہا ہوں۔ آج کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ نتیجوں کی طرف آگے بڑھوں۔ دیکھیے، عزاداری امام حسین آج آہستہ آہستہ اختتام کی منزلوں پہ آنے لگی۔ پہلا عشرہ تمام ہونے جا رہا ہے۔ محرم کی 8ویں تاریخ ہے۔ فاطمہ کا لال ہمارے گھروں میں مہمان ہوا، ہمارے عزاخانوں میں مہمان بنا، عزاخانوں میں رونق آئی۔ عزاداروں کے اندر ایک جوش، ایک جذبہ عزائے حسین کو لے کر اس وقت موجزن ہے۔ سب عزاداری میں مصروف ہیں، ذکر امام حسین میں مصروف ہیں۔ ہر طریقے سے جس میں جتنی صلاحیت ہے وہ اس اعتبار سے عزاداری امام حسین کو انجام دے رہا ہے۔ مگر میں آج کے اس چھوٹے سے موضوع میں ایک بات کہنے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ
کہ چاہے مجلس عزا ہو، چاہے فرش عزا ہو، چاہے بانی مجلس ہو، چاہے ماتم کرنے والے ہوں، چاہے انجمنیں ہوں، چاہے نوحان ہوں، چاہے ذاکرین ہوں، جو بھی عزاداری میں شریک ہو رہا ہے اس کے اوپر اطاعت اور اتباع امام حسین سب سے پہلے لازمی ہے۔ اور ان کی اطاعت اور اتباع میں جو چیز پہلے نظر آئے گی وہ چیز ہے خود سازی، اپنے آپے کو بنانا۔ اگر آدمی نے خود سازی نہیں کی ہے اور صرف یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کیا کہتے ہیں اپنے آپے کو اخلاق سے سنوارے، دوسرے بہترین کردار، بہترین زہد و تقوی اختیار کرے، نہیں، سب سے پہلے ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنی خود سازی کریں۔ تقریباً ہر امام کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ ہم کسی کی چھوٹی سی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں، کوئی اگر ذرا سا کوئی جملہ ہماری طرف بول دیتا ہے تو ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس راستہ موجود ہے کہ ہم اس کی جہاد کے اوپر غور کریں اور پھر اس جملے کی تہ تک جائیں، اس بات کی تہ تک جائیں کہ آخر یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، کس بنا کے اوپر کہی جا رہی ہے۔ اور اگر ہمارے اندر اتنی سی بھی قوت برداشت نہیں ہے تو پھر ہم کس طریقے سے اس امام حسین کے بارے میں بات کریں جو ہر طریقے کی مشکل، ہر طریقے کی مصیبت، ہر طریقے سے کیا کیا نہیں کہا جا رہا تھا امام حسین۔ میں کس جملے کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کروں؟ دنیا کی کوئی ایسی بےہودگی نہیں تھی جو امام حسین کے بارے میں نہیں کہی جا رہی تھی، مگر ایسے عالم میں بھی امام حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ آج رہتی دنیا تک، آنے والی دنیا تک، آنے والی قیامت تک ہر آدمی، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر، دوست ہو یا دشمن، چاہنے والا ہو یا نہ چاہنے والا ہو، امام حسین کا نام بڑے احترام سے لیتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے امام حسین علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہے؟ آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہیں، میں امام حسین کی نسبت ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ شام کا رہنے والا ایک شخص حج یا کسی دوسرے ارادے سے مدینے میں آیا، رہنے والا ہے شام کا، آیا ہے مدینے۔ ایک دن اچانک اس کی نگاہ ایک شخص کے اوپر پڑی، ایک آدمی کے اوپر پڑی جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ آدمی کون ہے جو ایک کونے میں بیٹھا ہے۔ قریب ہی کھڑے ہوئے دوسرے شخص سے اس نے دریافت کیا کہ بھائی بتا سکتے ہو یہ جو کونے میں بیٹھے ہوئے یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کوئی اور نہیں، حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں۔ لہذا جو شام کے اندر تبلیغات ہوئی تھی، جو بے بنیاد پروپیگنڈے اس نے شام کے اندر سنے تھے، ان سارے پروپیگنڈوں کا اثر اس کے دل و دماغ کے اوپر پوری طرح موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ یہ حسین ہیں، نام سنتے ہی اسے غصہ آ گیا، اس کے چہرہ شدت سے سرخ ہونے لگا۔
اس نے امام حسین پر بے شمار گالیوں کی بوچھار کی. میں نہیں کہہ سکتا، جو تاریخی جملے ہیں، بڑے بیہودے الفاظ اس نے استعمال کیے. ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی اس کے دل کے اندر بھڑاس تھی وہ ساری کی ساری اس نے نکالی. مگر امام حسین نے اس شخص کی ان بیہودہ باتوں کا قطعی اثر نہیں لیا اور ناراض نہیں ہوا، بلکہ نہایت خوش اخلاقی اور کمال محبت کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھیں کہ جس میں حسن اخلاق، عفو، چشم پوشی، اس طریقے کی تعلیمات دی گئی ہیں. قرآنی تلاوت کے بعد انہوں نے اس شامی کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم تمہاری ہر خدمت اور تمہارے ساتھ ہر طرح کے تعاون کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں. اگر تمہیں کوئی بھی تعاون چاہیے، تو کوئی بھی خدمت چاہیے، تو ہم تمہاری خدمت کرنے کو تیار ہیں، آمادہ ہیں. اس کے بعد اس شخص نے دریافت کیا کہ اس آدمی سے پوچھا امام حسین نے، کیا تم اہل شام میں سے ہو؟ اہل شام کے بارے میں مجھے اسی قسم کا تجربہ ہے. میں بخوبی جانتا ہوں کہ اس بد اخلاقی اور عداوت کا سبب کیا ہے. چونکہ تم شام کے رہنے والے ہو اور شام میں ہمارے خلاف، ہمارے لیے جو باتیں لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، ہمیں ان کا بخوبی احساس ہے. پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے امام نے ارشاد فرمایا، تم اس شہر میں مسافر ہو، اس عالم مسافرت میں اگر تمہیں کوئی بھی ضرورت ہو تو ہم سے بیان کر دینا، میں تمہاری ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں. میں تمہیں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں. خدا کی قسم کیا اخلاق ہے یہ. اگر ایک بار اس کی طرف نگاہ کریں جو شام سے آیا ہے اور جو کچھ اس نے کہا ہے، اور ایک نگاہ ادھر ڈالیں امام حسین جو کہہ رہے ہیں، تو آپ کو زمین و آسمان نظر آئیں گے. وہ امام کی شان میں بےہودگی کر رہا تھا اور امام اس سے کہہ رہے ہیں، میں تجھے مہمان بنانا چاہتا ہوں، تمہیں خلاعت اور تمہیں نقد دینا چاہتا ہوں. اب اس نے جو امام کے سلسلے میں گستاخی کی تھی، بے شمار امام کے بارے میں بیہودہ الفاظ استعمال کیے تھے، وہ مرد شامی ایک انتہائی رد عمل کا منتظر تھا کہ ادھر سے بھی میرے لیے ایسا ہی ہوگا. اسے امید ہی نہیں تھی کہ اس گستاخی اور جسارت کو بالکل ہی نظر انداز فرما دیں گے. امام کے اخلاق نے اس شخص کے اوپر زبردست اثر کیا اور اس کے اندر ایک روحانی انقلاب برپا کر دیا. لہذا وہ بے ساختہ کہنے لگا، میری دلی خواہش تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں. اے کاش اپنی نادانستگی کی وجہ سے میں نے یہ گستاخی نہ کی ہوتی. کاش میں نے امام کے بارے میں ایسا کچھ نہ کہا ہوتا. اس وقت میری نظر امام حسین ان کے والد بزرگوار سے بڑا، ان کے والد محترم سے بڑا کوئی دشمن نہ تھا.
مگر اس واقعے کے بعد اس وقت میری نظر میں حسین ان کے والد محترم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ یا کون چیز ہے جس نے اس دشمن کو منقلب کیا؟ وہ ہے حسن اخلاق، وہ ہے امام کا بہترین کردار۔ اگر وہ جس عمل کا وہ اظہار کر رہا تھا امام بھی اسی عمل کا اظہار کرتے تو یہ انقلاب جو ہمارے سامنے نظر آیا، ہم نے دیکھا، یہ انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ لہذا یہ حسن اخلاق امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ آئیے میں پیغمبر اسلام کی زندگی سے بھی اسی طریقے کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک شخص جنگلوں کا رہنے والا مدینے میں آ گیا، رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کر دیجئے، مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے اس شخص کو متوجہ کیا اور قسم خدا کی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رسول اکرم نے بہت بڑا بیان دیا ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے چونکہ مرد بیابانی ہیں، بدو آدمی ہیں، لہذا ان کے لیے کوئی رسول اکرم بہت بڑا بیان نہیں دے سکتے تھے۔ کیا بیان دیا ایک جملے کے اندر، صرف ایک چھوٹا سا جملہ۔ اس نے کہا مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے اس کو مخاطب کر کے بس ایک جملہ کہا، غصے سے پرہیز کرو۔ دنیا کی ساری برائیاں اسی غصے کی بنا پر انجام پاتی ہیں کہ ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں کسی سے بھی کچھ سن لیں، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، بس فوراً اقرار کر کے اور رد عمل شروع کر دیتے۔ لہذا رسول اکرم نے کہا کہ بس غصے سے پرہیز کرو، اور اس کے علاوہ نبی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے قبیلے کی طرف پلٹ گیا۔ گھر پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ جب وہ یہاں پہ شہر میں موجود نہیں تھا، اس کے غیر موجودگی میں بہت سارے اہم واقعات پیش آ گئے۔ اس کی قوم کے نوجوانوں نے دوسرے قبیلے کا کچھ مال زبردستی لوٹ لیا، جس کے جواب میں دوسرے قبیلے کے لوگ بھی اس کے قبیلے کا بہت سارا مال لوٹ لے گئے۔ لہذا باہمی لوٹ مار کا سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ ایسی نازک منزل پر پہنچ گیا ہے کہ دونوں قبیلوں کے درمیان گھمسان لڑائی اور قتل و غارت گیری کی پوری تیاری ہے۔ یہ خبر سنی اور وہ سنتے ہی ایک دم غصے میں آ گیا، غیظ و غضب کی وجہ سے آگ ببولا ہو گیا، اور اس نے فوراً ہی اپنی تلوار نکالی، اسلحے زیب تن کیے اور میدان کارزار کی طرف چل پڑا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے قبیلے والوں کا ساتھ دے، اپنے قبیلے والوں کی مدد کرے۔ اسی اثنا میں جب وہ جا رہا تھا تو اسے خیال آیا کہ میں ابھی تو مدینے گیا تھا، میں نے پیغمبر اسلام سے نصیحت چاہی تھی، تو نبی نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ غصے پر قابو رکھنا، نبی نے کہا تھا غصے سے پرہیز کرنا۔ لہذا وہ اپنے اوپر غور کرنے لگا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے اسلحے اٹھانے کے اوپر مجبور کر دیا، آخر کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے میں لڑنے مرنے اور قتل و خون کرنے کے لیے آمادہ ہوں، کون سی چیز ہے وہ؟ آخر میں اتنا غضبناک کیوں ہو گیا ہوں؟ کون چیز ہے جو مجھے اتنا غصے میں لے آئی ہے، اتنا غضبناک بنا دیا ہے؟
ان سوالوں کے بعد اس نے اپنے طور پر یہ احساس کیا کہ یہ وہی مناسب موقع ہے کہ جب ہمیں رسول اسلام کے اس مختصر جملے کی پیروی کرنی چاہیے۔ شاید نبی نے اسی موقع کے لیے یہ بات کہی ہے۔ لہٰذا وہ قبیلے والوں کی صفوں سے باہر نکلا اور دوسرے قبیلے کے سردار کو اس نے آواز دی، اور جب وہ قریب آیا تو اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ اگر اس لڑائی کا مقصد مال کی تلافی ہے کہ جو ہمارے قبیلے کے نوجوانوں نے حماقت کی بنا پر تمہارے قبیلے کے لوگوں سے زبردستی چھین لیا ہے، تو آؤ میں اپنے مال سے تمہارے مال کی تلافی کیے دیتا ہوں۔ جتنا مال ہمارے قبیلے کے لوگوں نے تمہارے قبیلے والوں سے چھینا ہے، میں اپنی ملکیت سے اس مال کی تلافی کیے دیتا ہوں۔ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم چھوٹی سے مال کے بنا پر ایک دوسرے کی جان لینے لگیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ چاہے میرا قبیلہ ہو یا تمہارا قبیلہ، اگر ہم کسی کو بھی مارتے ہیں تو کوئی تو بیوہ ہوگا، کوئی تو یتیم ہوگا۔ آخر ہم ذرا سی ملکیت کی بنا کے اوپر، چھوٹے سے مال کی بنا کے اوپر ایک دوسرے کا خون کیوں بہا رہے ہیں؟ اوکے، میرے قبیلے کے لوگوں نے حماقت کی ہے، انہوں نے بے وقوفی کی ہے کہ تمہارے قبیلے والوں سے مال چھین لیا۔ آؤ اس مال کی تلافی میں اپنے مال سے کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ جب دوسرے قبیلے کے لوگوں نے اس شخص کی یہ عاقلانہ گفتگو سنی تو ان کی بھی غیرت، ان کی بھی حمیت جاگ اٹھی۔ فوراً وہ لوگ سمجھ گئے اور کہنے لگے، ہم لوگ تم سے کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہیں، اگر ایسی بات ہے تو آؤ ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیں، ہم کو کوئی مال نہیں چاہیے۔ توجہ رکھیں، عقل بہت بڑی چیز ہے، اخلاق بہت بڑی چیز ہے، خود سازی بہت بڑی چیز ہے، اور ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں خود سازی کے جب آپ غیظ میں آ جائیں، غضب میں آ جائیں، آپ غصے کے عالم میں ہوں، تو موقع ہوتا ہے کہ عقل کو بروئے کار لا کر خود سازی کی جائے۔ لہٰذا یہ صورتحال جو غصے کی بنا کے اوپر، چھوٹے سے مال کی بنا پر دو قبیلے آپس میں لڑنے کے لیے تیار تھے، جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، اسلحے نکال چکے تھے، تلواریں اٹھا چکے تھے، ایک اس شخص کے ذریعے سے وہ خون بھی رک گیا، وہ جنگ بھی رک گئی، وہ بیوہ ہونے سے بھی بچ گئے، وہ یتیم ہونے سے بھی بچ گئے۔ اور پھر جب اس نے یہ کہا کہ میں اپنی ملکیت سے تمہارا مال دینے کو تیار ہوں، تو انہوں نے مال لینے سے بھی انکار کر دیا، اور جو دعویٰ کر رہے تھے وہ دعویٰ بھی واپس لے لیا۔ اور اس کے بعد دونوں قبیلے خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ شاید میرے عزیزو میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک شق اور باقی رہ جاتی ہے، انشاءاللہ اسے اگلی مجلس میں پیش کروں گا۔ اور کوشش کروں گا کہ ذہنوں کے اندر وہ بات راسخ ہو جائے۔ بہت بڑی چیز ہے اپنے آپے کی خود سازی کرنا، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، اپنی خواہشوں سے جنگ کرنا۔ جب خواہشیں سر اٹھاتی ہیں،
وہی موقع ہوتا ہے کہ آدمی خود سازی سے کام لے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے، اپنے آپے کو بنانے کی کوشش کرے۔ دنیا کا ہر معاملہ اسی غصے کی بنا پہ بگڑتا ہے، جس کے لیے صرف نبی نے ایک جملہ کہا، غصے سے پرہیز کرو۔ وہ شخص امام کے بارے میں گستاخی کر رہا تھا تو امام نے اس وقت بتایا کہ اگر کوئی تمہاری شان میں گستاخی کرے تو بھی تمہیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے۔ یہاں نبی نے دوسرے انداز سے سمجھایا کہ اگر غصے پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو ماحول بگڑ جائے گا، معاشرہ بگڑ جائے گا، معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری عورتیں یا بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر غصے پہ کنٹرول ہو تو ہر چیز کا عوض بن جائے گی۔ بس میرے عزیزوں، میں نے آج اس گفتگو کو عنوان اسی لیے بنایا تھا کہ آج محرم کی 8 تاریخ ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ کے اوپر باقوت ہے، ہر آدمی کے اندر طاقت ہے، ہر آدمی کے اندر توانائی ہے، مگر کوئی کتنا ہی بہادر ہو، کتنا ہی شجاع ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی فنکار ہو، کیسی ہی تلوار چلانا جانتا ہو، مگر قسم خدا کی میں کیسے جملہ ادا کروں، اتنا طاقتور کوئی نہیں ہے کہ صرف ایک خط اگر زمین پہ کھینچ دے تو دشمنوں کا لشکر رکا رہ جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ قوت بازو امام حسین علیہ السلام، حضرت باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام۔ آج تقریباً ہر مجلس میں علم مبارک حضرت عباس بلند ہوتا ہے۔ آج کی مجالسوں میں باب الحوائج کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ میں بس 2 جملے کہوں گا تاکہ آنکھوں کے اندر نمی آ جائے اور پروردگار عالم ہماری وہی چیز ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ جناب عباس کے دل میں ایک بھی تمنا نہیں ہوئی۔ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ اگر خط کھینچ دے تو دشمن رکے رہ جائیں، لشکروں کی ہمت نہ ہو کہ آگے بڑھیں۔ اس کے دل میں اگر کوئی تمنا ہے تو وہ بس ایک ہے کہ یہ جو حسین کے بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، کاش میں ان تک پانی کی سبیل کر دوں، ان تک پانی پہنچا دوں۔ اور یہی آرزو لیے ہوئے خدمت امام حسین میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا مجھے بھی اجازت دے دیجئے، مگر مولا حسین نے بس ایک جملہ کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، میں تمہیں کیسے بھیج دوں؟ عزیزو بس ایک مرتبہ، کئی مرتبہ آنے کے بعد جب حسین سے بار بار یہ جملہ سنا تو عباس نے ایک بار کہا، مولا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ اے مولا جہاں لشکر چلا گیا ہے مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجئے۔ میں نہیں جانتا امام حسین نے کس طریقے سے اجازت دی ہے، عباس کو اجازت ملی۔ عباس اپنے راہوار پہ سوار ہوئے، ہاتھ میں پرچم لیا، ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آئے، کہا مولا خدا حافظ۔ امام حسین نے ایک نگاہ پرچم پہ ڈالی، کہا عباس ذرا پھریرا نیچے کرو، اس پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس پھر آگے بڑھنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ حسین نے پھر کہا میرے غازی ذرا رک جاؤ، شجاعوں اور بہادروں کو تلواروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، عباس میدان کربلا کی طرف آگے بڑھے۔ عزیزو ایک وقت آیا کہ نہر سے مشکیزہ لے کر واپس چلے، ایک تیر مشکیزے میں لگا، عباس کی تمنائیں پانی کے ساتھ بہنے لگیں۔ عزیزو ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، عباس کا ایک بازو قلم ہوا، جو آگے بڑھے ایک اور وار ہوا، عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ عزیزو ایک وہ وقت آیا کہ جب غازی زین سے زمین کی طرف جانے لگا، آواز دی اے میرے مولا
مولا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ حسین بجلی کی رفتار کے ساتھ میدان کربلا کی طرف آگے بڑھے۔ عزیز و عباس کے سرانے پہنچے، عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، بڑے پیار سے کہا میرے بھائی عباس، اے میرے بھائی عباس، اگر کوئی آخری تمنا ہے تو بیان کر دو۔ عباس نے بس ایک جملہ کہا، اے مولا، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون در آیا ہے، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے خون صاف کرتا، مگر مولا میرے بازو موجود نہیں ہے، آپ اپنی ابا سے میرے خون کو صاف کر دیجئے۔ حسین نے ابا کے دامن سے آنکھ سے خون کو صاف کیا۔ عباس نے ایک نگاہ حسین کے چہرے پر ڈالی۔ ابا نے کہا تھا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، دل چاہتا ہے آخری لمحے بھی آپ کی زیارت کر لوں۔ جیسے ہی عباس نے حسین کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، ابھی آنکھیں بند کرنا چاہتے تھے، حسین نے تڑپ کے کہا بھیا تمہاری تمنا پوری ہو گئی۔ ایک تمنا حسین کے دل کے اندر بھی موجود ہے، عباس میری تمنا پوری کر دو۔ مولا کیا تمنا ہے؟ کہ ایک بار مجھے بھائی کہہ کر پکار لو۔ ابھی عباس بھائی کہنا چاہتے تھے کہ درِ خیمے سے آواز آئی ہے بھیا عباس سے کہہ دو ایک بار مجھے بھی بہن کہہ کے پکار لے، ہمیشہ شہزادی کہا ہے، میری تمنا ہے ایک بار مجھے بہن کہے۔ عباس کے لب ہل رہے تھے، روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی تھی۔ حسین زمین کربلا پر بیٹھے آواز دے رہے تھے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ الہی حاضرین اور سامعین کی دلی مرادوں کو پورا کر دے۔ پروردگار بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ الہی اس عزاداری کے صدقے میں دلی مرادوں کو پورا فرما کے انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ کر۔ الہی اس سے بہتر توفیق عنایت کر دے۔ اے میرے معبود، جتنی بھی عزاداری کی ہے اسے قبول فرما لے اور اس کا بہترین اجر عنایت کر دے۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔